جب دو نوجوان دوستی کرتا ہے اور ایک نوجوان کے گھر کوئی مہمان آ گیا تو مہمان کی خبر پاتے ہی پہلے اپنے دوست کو خبر کرتا ہے، میرے دوست آج ہمارے گھر مہمان آیا۔ وہ دوست کہتا ہے تم بے فکر رہنا، میں حاضر رہوں گا۔ اب وہ دوست اس کے مہمان کو اپنا مہمان سمجھتا ہے، اس کے باپ کو اپنا باپ سمجھتا ہے، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اور جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا دوست اپنے دوست کے پاس جاتا ہے۔ کیا ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کے ساتھ اس طرح محبت نہیں کر سکتا؟ کیا اسلام نے ہمیں محبت کی دعوت نہیں دی؟ اب میں واعظین کو کہوں گا، علماء کرام سے کہوں گا جن کے دلوں میں تخریف طاری ہے، اہل سنت والجماعت کو تم کس قرار پہ لے جانا چاہتے ہو؟ کیا مذہب ہے اہل سنت اس کا نام ہے؟ کیا مذہب ہے اہل سنت تمہارا کھلونا بن گیا ہے؟ نہیں، یاد رکھو تمہیں بھی اپنی سزا، پان کو بھی اپنی سزا پانے کے لیے تیار ہے۔ اسلام بڑی محنت و مشقت سے آیا ہے، اسلام کے آبیاری کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں کی ہے، اسلام کی آبیاری کے لیے عورتوں نے اپنی جانیں پیش کی ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت سمیہ کو، حضرت عمار کی والدہ کو، جب ابتداء اسلام تھا، جب ابتداء اسلام تھا اور عمار نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور پھر جب عمار نے اسلام قبول کیا تو آپ کی والدہ سمیہ نے بھی اسلام قبول کیا، اور حضرت یاسر نے بھی اسلام قبول کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کفار مکہ نے تمام لوگ مسلموں کو گھروں سے باہر نکالا رات کے اندھیرے میں، اور چکل بیابان میں مردوں کو ستونوں میں باندھ دیا گیا اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ انہی میں سے ایک حضرت سمیہ تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں شتیل میدان میں لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھ پہ ایک تیر گاڑ دیا، دوسرے پاؤں پہ، دوسرے ہاتھ پہ تیر، اور پاؤں پہ چاروں ہاتھ پاؤں تیر سے بندھے ہوئے تھے۔ اور ابو جہل اپنے ابو لہب آتا ہے اور کہتا ہے سمیہ بول، عمر کا نام لے، اللہ کا انکار کر معاذاللہ، لیکن بہر سمیہ دیکھتی ہیں ایک طرف میرا بیٹا عمار ستون سے بندھا ہوا ہے، اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، بوڑھا شو ہے جو دوسرے ستون پہ باندھا گیا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ حضرت سمیہ دیکھتی ہے کہ ہماری جان ہونے والی ہے، عمار کہتے ہیں امی جان کہہ دو لا الہ الا اللہ، باپ کہتا ہے یہ میری شریک حیات کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تاریخ گواہ ہے جب دشمن اسلام نے جب خود کو سمیہ کے منہ کے پاس کیا تھا تو سمیہ نے اس کے چہرے پہ پھونک دیا تھا، ظالم نے جو نیزہ مارا اور ان کے سینوں میں چھپ گیا کہ آسمان سیاہ ہو گیا، سرزمین کانپ گئی، زمین پری ہوش آقا ہو گئی۔ ہائے قیامت، اس سے بڑھ کر کیا، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت آ سکتی ہے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے حضرت عمار کی والدہ نے اپنی جان قربان کر کے مسلمی نوجوانوں کو بتا دیا، خانقاہیوں کو بتا دیا، علماء کو بتا دیا، مدرسہ والوں کو بتا دیا۔ سن لو، اسلام آسانی سے نہیں آیا، خون بہانے کے بعد آیا، قربانی سے ملا ہے۔ تم جس کو آسان سمجھ رہے ہو، خدا کے واسطے اللہ والو رحم کر دو، جماعت رحم کرو۔ ضرورت پڑے تو پھر سے پڑھ لو مدرسوں میں، ضرورت پڑے تو آن لائن کلاس کر لو، تعلیم پاؤ، علم زیادہ ہوگا، سوچ بڑھے گی، مقام بلند ہوگا، تمہاری پروازیں بلند ہوں گی، تمہاری پروازیں بلند ہوں گی۔ آج ہم عشق رسول کا نعرہ لگاتے ہیں ہم، لیکن کیا صحیح معنوں میں بتائیں کیا ہم عاشق رسول کہلانے کے لائق ہیں؟ جی نہیں ہیں؟ ہم نے کتنی نمازیں پابندی کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں، آئے فرماتے
کہ اگر فجر کی نماز کا وقت ہوا اور آپ اٹھے ایسی حالت میں کہ آپ پر غسل واجب اور جماعت کا وقت بھی نکلنے والا ہے، اگر غسل کرتے ہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیمم کر لو، کہو سبحان اللہ، تیمم کر لو، نماز ادا کرو، اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے تو اس نماز کی قضا، یعنی اس نماز کو قضا کی ادائیگی کر لو، اس کو اعادہ کر لو، دوبارہ کرو، آپ اس بات میں دوبارہ جی جی کیوں؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ جماعت کی اتنی اہمیت ہے، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ٹرین رکتی نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے لیے عرض کا پایا جانا ضروری ہے، زمین پر پاؤں رکھنا چاہیے نا، بولو جی جی پاؤں رکھنا چاہیے، اور ٹرین کو اچھلتی ہے پھر چلتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ چلتی ٹرین پہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا پہیہ زمین پہ مسلسل چلتا نہیں رہتا، اور نماز کے لیے زمین کا پایا جانا ضروری۔ اب کیا کرو گے؟ اب ایسی صورتحال میں اگر ٹرین چلی رہی ہے، دیکھا کہ وقت نکل جائے گا، نماز اگر قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں آپ اسی پر نماز پڑھ لو، لیکن پھر اترنے کے بعد اس نماز کو دوہرا لے۔ لیکن اگر پانی جہاز میں آپ کا سفر ہو رہا ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی تحقیق سنو، پانی جہاز میں سفر ہو رہا ہے اور جہاز ساحل کے قریب نہیں ہے، گہرے پانی میں ہے، ایسی صورتحال میں آپ جہاز پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز پہ چل رہے ہو، اگر نماز نہیں پڑھی تو وقت نکل جائے گا، تب آپ کو ہوائی جہاز میں نماز پڑھ لینا ہوگی، لیکن پھر اس نماز کی اعادہ کر لیں۔ اور اگر وہی پانی جہاز ساحل کے قریب ہے، کنارے کے قریب ہے، آپ کا پہنچنا ممکن ہے، تب اس پہ نماز نہیں ہوگی، آپ ساحل پہ جا کے نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے اتنی باریکیاں پکڑی اور ہمیں سبق دیا، لیکن ہم اس کا احترام نہیں کرتے، ہم اللہ سے ذرہ برابر نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں سود عام ہو گیا، بولو بھائی جی جی آپ اپنے خطیب کو بلا لیں، بتائیں گے مجمع اسی ہے، آگے میں جب تک تشریف لائیں گے اس تک نبی کی محبت میں آ جائے۔ یہ تو حقیقت مند ہے، چاہے میری تقریر پسند آئے نہ پسند آئے، ہے کہ نہیں بولو، لیکن بیٹھے رہے دو چیز پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اتنی تنبیہ دی، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے، ہمارے ماحول میں سود، ہمارے ماحول میں جھوٹ، ہمارے ماحول میں فریب کاری، ہمارے دلوں میں کینہ، بغض، حسد اس قدر بھرا ہے کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہمارا مرتبہ بلند کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے آرام کر رہے ہیں،
بنگلہ دیش میں مسلمان کٹے میں بکر پکر ہمارے وقت کو جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمانوں نے زکات فطرات اور عطیات اپنے گھروں کو وقف کیا وقف بورڈ میں، وہ مسلم پراپرٹی ہے، اس کو حکومت اپنانا چاہ رہی ہے، اس کے خلاف ہم نے آواز نہیں اٹھایا۔ پیر صاحب آئیں گے تو سینکڑوں گاڑیاں نکل جائیں گی، سینکڑوں گاڑیاں نکل جائیں گی۔ پیر صاحب کو آپ کو بہت محبت ہے، لیکن کیا اسلام سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں آپ؟ بولیے، اگر ہمارے دل میں محبت ہو تو ہمیں اپنی سوچ کو بدل دینا ہوگا، ہمیں اپنا تیور میں نکھارنا، تیور میں نکھار پیدا کرنا ہوگا۔ آج حالات ایسے ہو گئے کہ ہمارے ماحول میں غریب جو ہے وہ سود لیتا لیتا پریشان، غریب کے غریب تر ہو رہا، اب مالدار ہو گئے، مال والا ہے زکات نہیں نکالتا، غریب خرچ کرتا ہے، مال والا خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ دل کام نہیں کرتا، خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز مسجد نبوی شریف میں واز فرما رہے تھے، اتنے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابیوں سنو، اگر جنتی دیکھنا ہو تو ابھی گیٹ سے جو آئے گا آدمیوں سے دیکھ لیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کی توجہ ان کی طرف ہو گئی، جیسی دیکھا تو ایک شخص اندر داخل ہوا، صحابہ کرام نے دل میں سوچا کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن بھی مجلس بیٹھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، جنتی دیکھنا ہے تو آنے والے شخص کو دیکھ لینا۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو آنے والا وہی آدمی تھا جو گزشتہ کل آیا تھا۔ تعجب ہوگا کہ ایک آدمی کے لیے بات ہوگا جنتی کہنا۔ تیسری مرتبہ مجلس میں تیسرے دن حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو آنے والے کو دیکھ لو۔ صحابہ نے دیکھا کہ وہی آدمی ہے جو کل بھی آیا تھا، گزشتہ کل بھی آیا تھا، آج بھی آیا ہے۔ ایک آدمی کے لیے نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ جنتی ہونے کی زمین پر زبان سے کہہ دیا، اب کیا شبہ ہے اس کے جنتی ہونے میں۔ لیکن صحابہ میں بھی کچھ عاشق ہوتے تھے، دیوانے ہوتے تھے، کوئی معتدل ہوتے تھے۔ ایک صحابی نے ارادہ کر لیا کہ مجھے دیکھنا ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، اس کی عمل کیسے ہے، وہ کون سا نیک عمل کرتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا خیال صحابہ سے نہیں ملے گا۔ آج ہم تو فوراً سوچ لیں گے ارے صاحب وہ تو مختار ہے اور یہاں ڈگری لے لیا۔ ہماری سوچ الگ ہے، کیوں؟ ہمارا دل اندر ہے، ہمارا دل اندر ہے۔ جتنا بھی نام لے لو، نام لینے سے چل جاؤ شرائط ہے جانے کے لیے۔ خود بولنے سے عاشق رسول نہیں ہوتا، عاشق رسول ہونے کا کام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق رسول ہونے کا کام ہوتا ہے۔ حضرت سالمہ 16 سال کی عمر کے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ عمر کم تھی، ہیکل نوجوان تھے، خوب تھے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے سالمہ کو بھیجا۔ 24 گھنٹہ یا 8 دن میں واپسی تھی، لیکن حضرت سالمہ جب گئے نا تو اچانک انہیں ضرورت پڑی بولو بیراز کی یا وضو غسل کی، تو آپ ایک واش روم میں چلے گئے، ٹوائلٹ باتھ روم یہاں بھی بناتی نا سرکار، وہاں جیسے گئے نا تو دیکھا اس غسل خانے میں ایک پردہ لگا تھا،
اور جب آپ داخل ہوئے نا تو اچانک وہ پردہ ہوا سے ہٹ گیا اور آپ کی نگاہ نے ایک برہنہ عورت کو دیکھ لیا. ایک برہنہ عورت کو دیکھ لیا. نگاہ پڑ گئی اس عورت پر, غیر محرمہ پر, کیونکہ ہوا سے پردہ ہٹ گیا تھا. ہٹک کر صحابہ باہر آئے, رونے لگے, سارے قطار روتے رہے. اور کیا کہتے ہیں سنو, کہتے ہیں اپنی زبان سے, سالبہ تو گنہگار ہے, تو نے گناہ کیا ہے, تو نے گناہ کر لیا ہے, تو گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے, اب تو لائق نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے. کس منہ سے جائے گا, کس منہ سے جائے گا؟ سالبہ اب تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق نہیں ہے. مصطفیٰ کو اس کی خبر مل چکی ہوگی, وہی کا نزول ہو چکا ہوگا. حضرت سالبہ واپس نہیں آتے ہیں, پہاڑ پہ زارو قطار ہوتے ہیں, صبح و شام ہوتے ہیں. اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شام یا دوسرے دن صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت علی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. دونوں بزرگوں کو بلاتے ہیں, فرماتے ہیں میرے نبی کہ جائیں اور پتہ چلائیں کہ سالبہ کہاں ہے, اب تک کیوں نہیں آیا ہے, اب تک کیوں نہیں پہنچا ہے. اللہ کے نبی کو حکم سنتا ہی حضرت عمر ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے, دونوں تلاش کرتے ہیں. کافی تلاش کیا ہے, شہر ڈگر نگر دیکھ لیا ہے, دریا کی طرف بڑھنے لگے ہیں. شہر کا وقت کی جگہ ختم ہو گئی ہے, مضافات کی طرف بڑھتے چلے گئے. پہاڑ کے کنارے سے جب گزرتے ہیں 40 دن پورے ہو چکے ہیں. دیکھا ایک چرواہا ہے جو بکریوں کو چراتا ہے. پوچھتے ہیں, حضرت سلمان پوچھتے ہیں, یا عمر بن خطاب پوچھتے ہیں, اے چرواہے بتا, تو نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جس کی عمر 16 سال ہے, خوبرو ہے, اس طرح چلتا ہے, اس طرح اس کا اندازے تکلم ہے. چرواہا کہتا ہے, اے بزرگو, ہم نے تو کسی ایسے نوجوان کو نہیں دیکھا. ہاں ایک نوجوان کو میں ضرور سنتا ہوں, جب رات ہوتی ہے تو پہاڑ کی کوہ سے, پہاڑ کی ہار سے رونے کی آواز آتی ہے. وہ نوجوان اس قدر ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے, گناہوں کی تلافی چاہتا ہے, گناہوں سے معافی مانگتا ہے. اور جب اسے بھوک لگتی ہے تو کبھی کبھار میرے پاس آ جاتا ہے, میں بکریوں کا دودھ نکال کے اسے دے دیا. ایک گناہ تھا, نظر پڑی تھی, نظر ذرا دیکھو مسلمانوں, ہم اپنا دامن دیکھتے ہیں. بڑے آئے پیر کے ماننے آتے, نبی کو تو مانتے ہی نہیں, اللہ کو تو مانتے ہی نہیں, اللہ اس کے رسول کے حکم پہ عمل نہیں کرتے. یہ اولیاء اللہ, یہ بزرگان دین, یہ انبیاء کے مظہر ہیں. یہی تو ورثۃ الانبیاء ہیں. جب انبیاء نبوت کا دروازہ ختم ہوا تو حضرت علی کائنات کو رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خون, آج میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, آپ اپنے سوالوں کا جواب لیتے جائیں گے. غدیر خون اس جگہ کا نام ہے جہاں حجۃ الوداع یعنی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, دین مکمل ہو چکا تھا, اب بیان کی ضرورت نہیں تھی. اب بیان یا اظہار ولایت کی ضرورت نہیں تھی. لیکن غدیر خون کے سرزمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روکا تھا. وجہ کیا معلوم, کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو یمن بھیجا گیا تھا, اور یمن ان کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی تھے. تو صحابہ میں آپس میں نوک جھوک ہوئی تھی. تو جب صحابہ آئے نا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا غدیر خون, تو ملے
تو کسی صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں لب کشائی کی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بارے کہ سخت مزاج ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا، حضور کو ناراض کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو چہرہ سرخ ہو رہا، یعنی حضور کا لب ناک ہو رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لاؤ منبر، خطبہ دوں گا۔ خطبہ دیا، حضرت علی کو پکڑا اور فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، میں جس کا مولا، میں جس کا ولی، میں جس کا دوست، علی بھی اس کے دوست۔ سبحان اللہ۔ یہاں یہ فرمایا اے لوگوں کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں علی سے بھی محبت کرنا ہوگا۔ اے امتان محمدیہ، اے سنیوں، اگر تم نے رسول اللہ کی قول سے بہت مبارکہ کری اور بڑھایا یا گھٹایا ہے، دونوں صورتحال میں تم گناہ کے مرتکب کروانے والے۔ اہل تشیع نے، شیعوں نے، رافضیوں نے ہماری سنی خانقاہوں میں حملہ کیا ہے اور اس حدیث کو بتا کر حضرت علی کو معذن تھا۔ مختصر یہ کہ 3 دن اور 3 رات گزاری ان کے ساتھ، سوائے فرض کے اور واجبات اور سنت نفل کے ایکسٹرا عبادت نہیں کرنی ہے۔ سمجھ گئے کہ رات بھر بیٹھ کے ذکر کرنا اور تسبیح کرنا ہوگا۔ مختصر یہ کہ جب 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی میرے، تمہیں تو جانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن کوئی ایسی خاص بات نہیں دیکھی جو عام لوگ عبادت کرتے ہیں اسی طرح آپ بھی عبادت کرتے ہو۔ میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے کوئی خاص طریقے سے عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، میں بھی تو نہیں سمجھتا، کہا نہیں بتاؤ سوچ کر کی کوئی بات ہے؟ کہا ہاں ایک بات دکھتی ہے، جب میری نظر میرے دل پہ ہوتی ہے نا تو میرے دل میں نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے، نہ ہنسا ہوتا ہے، نہ کسی کے خلاف برائی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، مرید ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لینا، تب مرتبہ مل جائے گا۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب ہی اللہ کا عرش ہے، اور جب تک مرید کا دل نفرتوں سے، حضورتوں سے، ہنسا برائیوں سے پاک نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے مرشد سے اس کے قلب کا قلب کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، اور جب تک مرید کا قلب مرشد کے قلب سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا تو فیض ہوتا رہتا ہے۔ دوسری بات سنو، وہ بات جو بتائی چھوٹی تھی میں نے، صحابی رسول حضرت صالح تقوی کی عظیم مثال ہے، ایسی عظیم مثال کے قربان صحابہ کرام کے اندر کیسا تقوی، کیسی پرہیزگاری تھی۔ دریا پور والوں سنو، جب صحابہ کرام سلمان فارسی حضرت عمر بن خطاب پہنچے تو اس چرواہے سے پوچھا، چرواہ بتا دو وہ نوجوان لڑکا اترتا ہے کب اس کا وقت ہو گیا اترنے کا، اسے بھوک لگتی ہے تو دودھ پینے آ جاتا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ حضرت صالح کا اتر رہے تھے، الگ الگ راوی نے الگ ڈھنگ سے بیان کیا، میں نے جو پڑھی ہے وہ بتاؤں۔ اب حضرت سلمان فارسی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں چھپ گئے۔ اتنے میں حضرت صالح اترے، جب اترے دودھ پینے کی غرض سے تو حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آگے قریب آئے۔ جہاں حضرت صالح کہتے ہیں اے میرے بھائیو، اے اصحاب رسول، میرے قریب مت آنا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اس لائق نہیں جو نبی کی بارگاہ میں جا سکوں، میں اس لائق نہیں کہ جو نبی کی بارگاہ میں جا سکوں، لہذا تم قریب نہیں آنا۔ لیکن انہیں تو دربار رسول میں پیش کرنا تھا۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت عمر، حضرت سلمان
فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں نے انہیں پیار سے پکڑا اور سرکار کے لے آئے، ایک خالی کمرے میں لٹا دیا، چونکہ 40 دن تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا، پانی بھی نہیں پیا تھا، سوائے دودھ کے ایک آدھ کٹورے کے۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، سرہانے سے آتے ہیں، نبی کونین علیہ السلام نے ان کے سر کو اپنی گود میں رکھا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت سالبہ 16 سال کے جوان نے اپنی آنکھ کھولی ہے، دیکھا ان کا سر رسول اللہ کے آغوش مبارک میں ہے، کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ضیاءکار ہوں، میں اس لائق نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سر ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، اے سالبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت سالبہ اب ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے دی ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں، سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری طبیعت گھبراتی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے پورے بدن میں کوئی چیز نکالی جا رہی ہے، کھینچی جا رہی ہے۔ نبی کونین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سالبہ یہ کھینچی نہیں جا رہی ہے بلکہ موت کا پیغام آ چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا اے لوگوں، سالبہ کی ایک غلطی تھی لیکن انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا، گناہوں میں وہ شرمندہ ہو۔ آج تو سود لینے والا، شراب کی بوتلیں بیچنے والا، آج جس کے پیچھے ملا بھی توڑتے کچھ۔ ہاں میں نے تو دیکھا ایسا کہ وہاں پر پیر صاحب بھی پیچھے ہو جائیں گے، استاد جی بھی پیچھے ہو جائیں گے، بڑا آدمی جو ہوگا نا مال والا اس کے پیچھے لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ میں قرآنوں سے مطلب نہیں، الحمدللہ پورے بھارت میں بیان ہوتا ہے، پورے بھارت میں بیان ہوتا ہے، اب پورے ہندوستان کے ہر صوبے میں سلسلہ مانا جاتا ہے۔ لیکن حق بات کہنا چاہوں گا کیا ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کی فطرت کو نہیں دیکھتے، ہم کسی کے تقویٰ پرہیزگاری کو دیکھ کر اس کے قریب نہیں ہوتے، ہم کسی کی شہرت کو دیکھ کر اس کے قریب ہوتے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر اس کے قریب ہوتے۔ کہتے ہیں عاشق رسول ہے، عاشق رسول تو وہ حضرت صحابہ، عاشق رسول صحابہ کرام تھے۔ تمہیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اور چلے امیر معاویہ کی خلاف بول رہے، چلے صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے، چلے کہنے کہ فلاں حق ہے، فلاں حق پر نہیں ہے، تو ہوتا کون ہے، تو ہوتا کون ہے، تیری زبان صلاحیت نہیں کہ تو ایسی باتیں کرے۔ ارے کیا اللہ والوں نے بڑے بڑے بزرگان دین نے تو صحابہ کرام کی شان میں کچھ کہنے سے بھی اپنے آپ کو روکا، کہیں ایسا نہ ہو محبت کا جملہ ہے، محبت کے جملہ کہنا چاہ رہے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور تو فناٹی کے ساتھ کہتا ہے اللہ سے بارگاہ میں توبہ کرو، ایمان پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو، یہی تمہارا ایمان پر قائم رہنا یہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا اسد الناس، بخاری کی حدیث ہے، جو کون ہے جو میری شفاعت کا قیامت کے دن زیادہ حقدار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے میں نے حدیثیں بہت جمع کی، سوچا کہ جو حدیث زیادہ بیان کرتا ہو کوئی زیادہ نفلیں کرتا ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس نے کلمہ پڑھا، یعنی جو ایمان پہ قائم رہا۔ اے لوگو ایمان کی سلامتی چاہو، ایمان پہ قائم رہو، اہل سنت و جماعت